السلام علیکم، میں ہوں فاروق بلوچ، بزنس جرنلسٹ سما ڈیجیٹل۔ آج اگر پاکستان میں کسی گھر کے اندر ولادت ہوئی ہے تو جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے اوپر تقریباً 16,000 روپے کا قرض چڑھ چکا ہے۔ وہ اس لیے کہ نومبر کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کے اوپر 35,800 ارب روپے کا قرضہ ہے۔ ہم یہاں تک کیسے پہنچے اور اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں حکومت پاکستان کی جو آمدنی ہے اور اس کے اخراجات ہیں اس کا ایک مختصر جائزہ لینا ہوگا۔ 3 فروری کو حکومت نے کچھ اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ میں اس میں سے ایبسلیوٹ نمبرز نہیں یوز کروں گا بلکہ آسان نمبر یوز کروں گا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں حکومت نے 75 روپے کمائے اور اسی 6 ماہ کے دوران حکومت نے 100 روپے خرچ کر دیے۔ اب یہ جو 25 روپے اس نے کمائے تو نہیں لیکن خرچ کر دیے، یہ حکومت کا خسارہ ہے، جو کہ پچھلے سال انہی 6 ماہ کے دوران جو خسارہ تھا اس کے مقابلے میں 14% زیادہ ہے۔ اب یہ پیسے کیونکہ ہم نے کمائے تو نہیں ہیں تو یہ ہم نے ادھار لے کے پورے کیے۔ یوں کہہ لیں کہ اس 25 روپے میں سے تقریباً 60% یا 15 روپے آپ نے پاکستانی بینکوں سے ادھار لیے اور باقی کے 10 روپے یعنی 40% آپ نے بیرون ملک اداروں سے اور بینکوں سے قرض لے کر یہ گیپ پلگ کیا۔ یہ سلسلہ سالوں سے چلتا آ رہا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ ہم کماتے کم ہیں اور خرچ زیادہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ کریٹ ہوتا ہے، گیپ کریٹ ہوتا ہے اور اس کو فل کرنے کے لیے ہم ادھار اٹھاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا قرضہ ہر سال بڑھتا جاتا ہے اور پھر اس کو اتارنے کے لیے ہم مزید قرضہ لیتے ہیں۔ اور یہ آپ پچھلی 4-5 حکومتیں اٹھا کر دیکھ لیں، ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ ہر جانے والی حکومت جو ہے نئی یا آنے والی حکومت کے لیے مشکلات کو بڑھا کر چلی جاتی ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں کہ اگر اسی 6 ماہ کی بات کر لی جائے رواں سال کے، تو جو ہم نے ٹوٹل اخراجات کیے ہیں اس کا 33% یعنی تیسرا حصہ صرف اور صرف پچھلے قرضوں کی ادائیگی میں چلا گیا۔ اور یہ اس کے باوجود ہے کہ ہمیں G20 کنٹریز نے ریلیف دیا تھا کہ اب 6 مہینے تک کوئی قرضہ نہیں اتاریں گے، تو وہ والے قرضے مؤخر ہونے کے باوجود آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ اتنا بڑا ہے اور قرضوں کی جو پیمنٹ ہے اس میں آپ کا 33% جو ہے وہ تقریباً خرچہ ہو گیا۔ حکومت کی آمدنی اور اخراجات کا جو حساب کتاب ہے اس میں کہاں گڑبڑ ہے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اگر خرابی سمجھ میں آ گئی تو ہو سکتا ہے حل بھی سمجھ میں آ جائے۔ رواں مالی سال کے جو پہلے 6 ماہ ہیں، اگر اس میں کمائی گئی آمدنی کو ہم 100 روپے کے برابر مان لیں تو اس میں سے 73 روپے حکومت نے ٹیکسز کی صورت میں کمائے ہیں اور 27 روپے جو ہے وہ نان ٹیکس ریونیو کی صورت میں کمائے ہیں۔ اور اگر حکومت کی آمدنی کو 5 برابر حصوں میں تقسیم کر لیا جائے تو اس میں سے ایک حصہ حکومتی اداروں سے آتا ہے، جس میں اسٹیٹ بینک اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے پروفٹ شامل ہیں، شناختی کارڈ کی اور پاسپورٹ کی فیس وغیرہ۔ آمدنی کے باقی 4 حصے ٹیکسز سے آتے ہیں، جس میں سے صرف ایک حصہ جو سے تھوڑا زیادہ یعنی 30% کے قریب ڈائریکٹ ٹیکسز سے آتا ہے، یعنی جو جتنا زیادہ کماتا ہے وہ اتنا زیادہ ٹیکس دے۔ ڈائریکٹ ٹیکسز معاشرے میں برابری کو فروغ دیتے ہیں اور ساتھ ہی میں انفلیشن جو ہے یا مہنگائی جو ہے اس سے کنٹرول میں رہتی ہے۔ آمدنی کے باقی 3 حصے انڈائریکٹ ٹیکسز سے آتے ہیں، جیسے کہ سیلز ٹیکس، موٹر وہیکل ٹیکس اور پیٹرول ٹیکس۔ انڈائریکٹ ٹیکسز امیر اور غریب کی تفریق نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ ایک 20 لاکھ روپے کمانے والا سیٹ اور اسی کی کمپنی میں سیکیورٹی گارڈ جو کہ شاید 20,000 روپے کماتا ہوگا، یہ دونوں ہی 1 لیٹر پیٹرول پہ 37 روپے ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے وہ معاشرے میں انیکوالٹی لے کر آتے ہیں، یعنی آپ کہہ لیں کہ غریب اور مڈل کلاس اس سے بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے اور اس سے مہنگائی بھی ہوتی ہے۔ ڈائریکٹ ٹیکسز کو بڑھا کر مہنگائی میں کمی لائی جا سکتی ہے اور ٹیکس چوری کو روکا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ حکومت کے خسارے میں کمی لائی جا سکتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو ہمارا قرضوں پہ دار و مدار ہے، جو انحصار ہے، اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے FBR کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ادارے میں کرپشن کو کلیئر کرنا پڑے گا اور ساتھ ہی غیر جانبدار ہو کر یعنی بالکل انڈیپینڈنٹ ہو کر اپنا کام کرنا پڑے گا ٹیکس چوروں کو پکڑنے کے لیے، کسی بھی پولیٹیکل پریشر کے یا کسی بھی دباؤ کے بغیر۔ لیکن یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس کی بنسبت انڈائریکٹ ٹیکسز کو بڑھا کر حکومت کی آمدنی میں اضافہ کرنا یہ FBR کو آسان لگتا ہے، اسی پر وہ انحصار کرتے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ اگر فرض کریں کہ پاکستان میں ماہانہ 2 ارب لیٹر پیٹرول بکتا ہے، تو حکومت صرف پیٹرول لیوی کے اندر 2 روپے بڑھا دے تو ماہانہ 4 ارب کی ریونیو کما سکتی ہے۔ بلکہ جو رواں مالی سال ہے اس میں ایسا ہی کچھ دیکھنے میں آیا ہے، اس پہ پیٹرولیم لیوی پہ بہت انحصار رہا ہے۔ پہلے 6 ماہ کے اندر حکومت نے 275 ارب روپے پیٹرولیم لیوی میں کمائے ہیں۔ سیلز ٹیکس کی بات نہیں کر رہا، صرف پیٹرولیم لیوی کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ اماؤنٹ جو گزشتہ مالی سال تھا، پورے سال میں جتنا کمایا تھا اس ٹیکس میں، اس کا 94% ہے۔ یعنی اس دفعہ 6 ماہ میں اتنا پیٹرولیم لیوی آپ لوگ پے کر چکے ہیں جتنا پچھلا پورے سال میں تقریباً آپ نے پے کیا تھا۔
پیٹرول ٹیکس کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ کی توجہ چاہوں گا ایک تبدیلی کی طرف جو اس دفعہ ڈیٹا ریلیز ہوا ہے. اس کے اندر انہوں نے پیٹرولیم لیوی کو نان ٹیکس ریونیو میں ڈالا گیا ہے، جبکہ ماضی میں پیٹرولیم لیوی کو ٹیکس ریونیو میں ڈالا جاتا تھا. ایسا کیوں کیا گیا، اس پہ کسی ماہر کی رائے لینے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے جو آپ کی نان ٹیکس ریونیو ہے وہ لگ رہا ہے کہ بڑھ گئی ہے، اور جو ٹیکس ریونیو ہے وہ لگ رہا ہے کہ کم ہو گئی ہے. اور یہی چیز انہوں نے نیچرل گیس ڈیولپمنٹ سرچارج کے ساتھ بھی کی ہے، اور گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کے ساتھ بھی کی ہے، اور ان کا جو اماؤنٹ بنتا ہے وہ تقریباً 23 ارب روپے کا ہے. اور ہم نے جو ویڈیو میں کیلکولیشنز کی ہیں ٹیکسز کی، وہ اس کے اندر ہم نے پیٹرولیم لیوی کو ٹیکس ریونیو میں رکھا. ایف بی آر کا انڈائریکٹ ٹیکسز پر جو انحصار ہے اور جو ان کی وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے، اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو اس پر پورا پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا جا سکتا ہے. حکومت نے اگر انڈائریکٹ ٹیکسز پر اسی طرح زور رکھا تو جتنی مہنگائی ہو چکی ہے اور جتنی مہنگائی مزید ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے یہ ان کے لیے ایک پولیٹیکل سوسائڈ ہوگی جو وہ افورڈ نہیں کر سکتے. دوسری طرف ٹیکس کی چوری نہیں پکڑی جا رہی، ایف بی آر کے اوپر بڑے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں ریفارمز پہ، کیپیسٹی بلڈنگ پہ، ان کو فارن ایجوکیشن پہ بھیجا جاتا ہے، پروفیشنل ٹریننگ پہ بھیجا جاتا ہے، لیکن نتیجہ نہیں آ پا رہا. اور کیونکہ نتیجہ نہیں آ پا رہا تو ہماری آمدنی نہیں بڑھ پا رہی، اور اس کی وجہ سے ہمارا جو ہے انحصار قرضوں کے اوپر ہے. ہم اپنا بیگنگ بال یا کشکول اٹھا کے پہنچ جاتے ہیں لوکل بینکس کے پاس اور بین الاقوامی اداروں کے پاس کہ بھائی قرضہ دے دو تاکہ ہم اپنا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو پلگ کر سکیں. اگر یہ قرضوں کا پہاڑ ہمارے سر پہ نہ ہوتا، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ ہیں اس کے اندر اگر آپ نے جو 33% اخراجات کا پچھلے قرضوں کی ادائیگی میں خرچ کیا، اگر وہ نہ کرتے تو جو 25 روپے کا خسارہ ہوا اس کے بجائے آپ کو 11 روپے کا سرپلس ہو جاتا. امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی کہ جو ہمارے سر پہ قرضوں کا پہاڑ ہے اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں. اس پر کوشش کریں گے کسی دن کسی ایکسپرٹ کو بلا کر اور ڈیٹیل میں گفتگو کی جائے، اور اس کے لیے ہمارے چینل کا گرو کرنا ضروری ہے، اور اس میں آپ کی سپورٹ چاہیے ہوگی کامنٹس، لائکس اور شیئرز کی صورت میں. آپ سے جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.